میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 40ویں سال یعنی 40 سال کی عمر میں میرے آقا حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات مبارکہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے جملہ گوشے اور جملہ پہلوؤں سے ہمیں واقفیت ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے آقا حضور نے اپنی زندگی کو کس انداز کے اندر گزارا ہے، اور یہ اسلام جیسا عظیم دین ہم تک پہنچا ہے، اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا حضور نے کتنی محنت کی، کتنی جد و جہد کی، اور اس کے نتیجے میں کتنے مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو تب جا کر یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا حکم خداوندی کے تحت، اور پھر اعلان نبوت کے ساتھ ہی میرے آقا حضور نے پہلے انفرادی طور پر دعوت کا اور تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، پھر رفتہ رفتہ حکم خداوندی کے مطابق میرے آقا حضور نے ایک وقت آیا کہ اجتماعی طور پر علل اعلان میرے آقا حضور نے یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ جس وقت میرے آقا حضور سرکار مدینہ کو یہ حکم ملا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے سونے محبوب، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو دعوت پیش کریں، انہیں ڈرائیں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے اس حکم کے مطابق صبح کوئی صفا کے اوپر چڑھے، اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے کوئی صفا کے اوپر چڑھ کر ایک ندا لگائی، ایک صدا لگائی۔ میرے آقا حضور کے الفاظ یہ تھے، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، اور یہ اہل عرب کا اپنا انداز ہوتا تھا کہ وہ مختلف الفاظ اور جملے استعمال کرتے تھے لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں اعلانات ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکر یا ساؤنڈ سسٹم کے اوپر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اعلان کرتا ہے تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا بھی ایک انداز تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر چند جملے بولتے تھے جس سے لوگ سمجھ جاتے تھے شاید کوئی مسئلہ ہے، تو لوگ ایک دم سے جمع ہو جاتے تھے۔ تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ بھی کوئی صفا کے اوپر چڑھے، اور میرے آقا حضور نے یہ جملے دہرائے، یا صباحا یا صباحا۔ مکے والوں کو جب یہ آواز پہنچی تو سمجھ گئے کہ شاید محمد کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اسی لیے ہمیں بلا رہا ہے۔ فی الفور سارے مکے والے جو وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اب جس وقت سارے مکے والے جمع ہو کر میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے قریب گئے تو میرے آقا حضور نے ان کو مخاطب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا، مکے والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے، پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر جرار، بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اے مکے والو، کیا تم میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ میری بات کو مان لو گے؟ میری بات پہ یقین کر لو گے؟ سب نے کہا، محمد ہم آپ کی بات پہ ضرور یقین کر لیں گے، ضرور آپ کی بات مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان پہ ہمیشہ سچ ہی جاری ہوا ہے، کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ آپ زندگی کے ہر موڑ پہ سچ بولتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی بات پہ یقین ہے، اگر آپ کہیں تو ہم مان لیں گے کہ واقعتاً ایک لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ جس وقت انہوں نے اقرار کیا تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک قبیلے کا نام لیا، ایک قبیلے کا نام لے کر میرے آقا نے فرمایا، یا بنی کعب، یا بنی مرہ، یا بنی زہرہ، یا بنو ہاشم، یا بنو عبد المطلب، یا بنو نضر، یا بنو کنانہ۔ اس طرح مختلف قبائل کے میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے نام لیے، اور ایک قبیلے کا نام لے کر میرے آقا نے فرمایا، اے بنو فلاں، انقذو انفسکم من النار، فلاں قبیلے والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے فلاں قبیلے والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے فلاں قبیلے والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے فلاں قبیلے والو اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ میرے آقا حضور سرکار
مدینہ نے یہ اعلان فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور پھر میرے آقا حضور کے اگلے جملے یہ ہیں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا مکے والو فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے مکے والو، اے قبیلے والو، اے فلاں قبیلے والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی معاملے میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، ہاں سوائے اس کے کہ ان تقولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوائے اس کے کہ تم یہ کہہ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ باقی کسی معاملے میں اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جس وقت میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے یہ اعلان فرمایا تو ابو لہب جو رشتے میں میرے آقا حضور کا سگا چچا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اے محمد تو بن لگا، وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ کون ابو لہب کہہ رہا حضور کو تو بن لگا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ یہ تیرا مقصود اور مدعا تھا، اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا۔ اب یہ ابو لہب کے جملے تھے جو اس نے میرے آقا حضور سرکار مدینہ کو کہے۔ ظاہرہ میرے آقا حضور کے دل پہ چوٹ تو لگی ہوگی کہ میں انہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اور جنت کا راستہ دکھلا رہا ہوں، اور یہ آگے سیاسی باتیں کر رہے کہ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ کو اس نے یہ جملے کہے، ادھر سے جناب جبرائیل امی پیغام خدا لے کے آ گئے۔ رب العالمین نے وہی خدا نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، فرما ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ ٹوٹ گئے۔ اور یاد رکھنا یہ جو تبت یہاں جو ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب ہے، اس کا مطلب حقیقت میں ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے بلکہ یہ کنایہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہلاک ہو جائے۔ اس نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ محمد آپ ہلاک ہو جائیں، اور رب العالمین نے جواب وہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا اے ابو لہب جو محبت ہو کہتا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، فرمایا اے کائنات والو سنو، ابو لہب کے ہاتھ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ ٹوٹ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے سو وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ کائنات کے رب نے حضور کے دفاع کے لیے پوری صورت بلکہ ابو لہب کے خلاف اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور پھر وہ اجتماع ختم ہو گیا۔ اب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ حضور سرکار مدینہ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، چونکہ رب کا آرڈر تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سنیں آپ ان مشرکوں سے کنارہ کش ہو جائیے، ان سے منہ لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ اپنا مشن جاری رکھیں، آپ اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھیں۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے پھر یہ سلسلہ تبلیغ اپنا جاری و ساری رکھا۔ ادھر مکے والوں نے دیکھا کہ حضور سرکار مدینہ بھی اپنے مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے گئے، آئے روز تبلیغ کا سلسلہ میرے آقا حضور نے جاری رکھا ہوا ہے، اور لوگ دیگر مذاہب کو چھوڑ کر، دیگر ادیان کو چھوڑ کر حضور کے دین میں حضور کے پیغام کو سن کر حضور کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے جا رہے کہ بالآخر انہوں نے میٹنگ کی، سارے کے سارے مکے کے سردار اور بڑے بڑے کافر جمع ہو گئے، بھائی سلسلے کو کیسے روکا جائے، اس تحریک کو کیسے روکا جائے کہ تاکہ یہ مزید تاریخ نہ پھیلے، یہ اسلام کی دعوت مزید لوگوں تک نہ پہنچے۔ بالآخر وہ جمع ہوئے اور میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد سارے کے سارے جو مکے کے سردار تھے وہ چلے آقا علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب کی بارگاہ کے اندر، اور جا کر حضور کے چچا ابو طالب کو جا کر کہنے لگے اے ابو طالب یہ آپ کا بھتیجا محمد ہے، آپ نے اس کی پرورش بھی کی ہے، آپ اس سے پیار بھی کرتے ہیں، یہ آپ سے پیار بھی کرتا ہے اے ابو طالب، مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ کا بھتیجا محمد ایک نئے دین کا دائی بن کے آیا ہے، اور ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے دین کو برا بلا کہتا ہے، اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا دیں کہ ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں نہ کیا کرے، ہمارے دین کے خلاف یہ باتیں نہ کیا کرے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ، میں محمد سے خود ہی بات کر لیتا ہوں۔ اب وہ چلے گئے، جناب ابو طالب نے حضور سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ابو طالب جانتے تھے کہ حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، تو ظاہر ہے حضور نے پھر تبلیغ کا سلسلہ تو جاری و ساری رکھنا ہے، جب بات حق کی ہوگی تو مخالفت تو ضرور ہوگی، اس لیے ابو طالب نے کوئی بات حضور سے نہیں کی۔ کچھ دن انتظار کیا مکہ کے کافروں نے، سرداروں نے، شاید کوئی معاملہ حل ہو جائے، مگر دیکھا کہ حضور کی تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے، آئے روز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوبارہ سے پھر ایک وقت جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا ابو طالب پہلے بھی تمہیں منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں نہ کرے،
کرے، ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہے۔ ابو طالب سمجھا دو۔ پہلی مرتبہ تو پیار سے کہا تھا، اب ان کے الفاظ اور جملے سخت تھے۔ کہنے لگے ابو طالب اگر تم نہیں سمجھاتے تو پھر ہم خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے، پھر خود ہی کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ اب جس وقت وہ چلے گئے تو جناب ابو طالب نے حضور کو بلایا اور حضور کو بلا کے دو جملے فرمائے۔ آپ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ جو آپ تبلیغ فرما رہے ہیں، یہ جو آپ نے تاریخ شروع کی ہے، یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں، کیا آپ اس دعوت کو چھوڑ سکتے ہیں یا اپنے اس انداز کو بدل سکتے ہیں؟ کیا اس دعوت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں یا اپنے اس انداز کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ میرے آقا حضور کچھ دیر خاموش رہے، پھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جواب دیا۔ میرے آقا نے فرمایا چچا سنو، تم بات کرتے ہو اس دعوت کو چھوڑنے کی، اس انداز کو بدلنے کی، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ سارے مکے والے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر یہ سارے کے سارے میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دے اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند کو لا کے رکھ دے، رب کعبہ کی قسم یا تو رب کا دین غالب آ کے رہے گا یا میں اپنی جان پیش کر دوں گا۔ میری جان جا سکتی ہے لیکن میں یہ دعوت حق کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ٹوک انداز میں میرے آقا حضور نے جواب دیا اپنے چچا ابو طالب کو، کہا چچا میں یہ دعوت نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ سارے مکے والے، یہ سارے سردار، یہ سارے کافر، سارے مشرکین جمع ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ تاریخ اور یہ دعوت کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب جناب ابو طالب نے جب حضور کا دو ٹوک موقف اور حضور کا دو ٹوک جواب سنا تو ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے محمد، آج کے بعد تجھے اجازت ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس انداز میں تو چاہتا ہے یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رکھ۔ رہی بات میری تو میں جب تک زندہ ہوں ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہوں گا، تو اپنی اس تحریک کو، اس تبلیغ کو جاری و ساری رکھ، میں ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہوں گا۔ ادھر کفار مکہ انتظار میں ہیں، شاید ابو طالب منع کر دیں اور حضور اپنی یہ تبلیغ کا سلسلہ، یہ دعوت کا سلسلہ چھوڑ دیں، مگر پھر بھی دیکھا ابو طالب کے پاس دو بار کے، اس کے باوجود بھی حضور کی تبلیغ اور یہ تاریخ چلتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن اور چند دن گزرے، ایک مرتبہ پھر ایک وفد آ گیا جناب ابو طالب کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگے ابو طالب دو بار پہلے بھی آئے تھے کہ معاملے کے لیے اور اب پھر آئے ہیں اور اب ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے مشورہ کیا ہے اور ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ اگر آپ سے یہ بھتیجا نہیں سمجھتا یا آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے یا آپ کی بات یہ مانتا نہیں ہے تو پھر ایسا کرو، یہ ولید بن مغیرہ مکے کا بہت بڑا سردار ہے اور اس کا یہ جوان بیٹا ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، آپ ایسا کرو یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا تم رکھ لو، اس محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ اے ابو طالب یہ بھتیجا ہمارے حوالے کر دو اور یہ جوان اس کے مقابلے میں تم رکھ لو۔ ابو طالب نے فرمایا پر تم نے کرنا کیا ہے؟ کہا اس کو تم رکھ لو اپنے بھتیجے کی جگہ، اس کی تم پرورش کرو، یہ محمد ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے سمجھائیں گے، اگر یہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، یہ سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ابو طالب مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا سودا ہے اور میں یہ خسارے کا سودا کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنا بیٹا اٹھا کے تمہیں دو، تم اسے قتل کر دو اور تمہارا بیٹا اٹھا کے میں اس کی پرورش کروں، اسے کھلاؤں اور پلاؤں، اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دو۔ فرما مکے والوں سنو، ابو طالب یہ خسارے کا سودا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ تمہارے بیٹے کو قبول کر سکتا ہے، نہ ہی اپنا بھتیجا محمد تمہارے حوالے کر سکتا ہے۔ فرما میں یہ خسارے کا سودا نہیں کر سکتا ہوں، اور میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ جس وقت مکے والوں نے کہا ہوگا کہ ابو طالب یہ بیٹا تم رکھ لو اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، میرا وجدان یہ کہتا ہے ابو طالب نے ایک نظر ادھر بھی ماری ہوگی، ایک نظر سونے مصطفیٰ کو بھی دیکھا ہوگا اور پھر کہا ہوگا مکے والوں تم ان کے سودے کی بات کرتے ہو، ان کے تبادلے کی بات کرتے ہو، کہاں وہ مکے کے سردار کا بیٹا اور کہاں یہ رب کے محبوب محمد مصطفیٰ، میں یہ سودا کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے اس محبوب کو محمد کو سونا اتنا بنایا ہے کہ جتنا سونا اللہ نے کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تو میرا محبوب بن ڈٹھیا جنوں ویکھ کے اکھے شرماوے بجلی ڈردی لی
عشق نہ مارے متابے ادے بھی نہ ہو جاوے ادھی راتی دن چڑھے جاوے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے طالب نے فرمایا تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں بھتیجا تمہارے والے کر دوں تمہارا بیٹا خود رکھ لوں کہا یہ سودا ابو طالب کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے بلاخر انہوں نے بڑی کوششیں کی بڑی مہم چلائی کہ کسی طرح محمد کو ہم روک دیں ان کی تبلیغ کا سلسلہ یہ روک دیں ان کی تاریخ کو روک دیں مگر کسی بھی معاملے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے پھر ایک دن میٹنگ ہوئی ان کا اجلاس ہوا بھئی کیا کریں کیسے روکیں محمد کو بلاخر انہوں نے یہ مشورہ کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے کہ تین بار مذاکرات کرنے کی کوشش کی ابو طالب سے حضور کے چچا سے مگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہمیں کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اب چلو ایک بار ایسا کرتے ہیں محمد سے ڈائریکٹ مذاکرات کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے محمد سے ہماری کوئی نہ کوئی بات بن جائے بھئی 3 بار ابو طالب کے پاس گئے معاملہ لے کر لیکن کوئی حال نہیں نکلا کوئی فائدہ نہیں ہوا کچھ حاصل نہیں ہوا چلو اب ایک بار محمد کے ساتھ ٹرائی کر لیتے ہیں ایک بار ڈائریکٹ محمد سے جا کر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی معاملہ نکل آئے کوئی نہ کوئی ہمیں کچھ چیز حاصل ہو جائے اب انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد چند مکے کے سردار جمع ہوئے اور سیدھا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگے اے محمد تمہیں پتہ ہے تمہارا خدا الگ ہے ہمارے خدا الگ ہیں تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے لیکن بات یہ کہ ہم ایک علاقے کے ہیں ایک قبیلے کے ہیں ایک مکے کے اندر رہنے والے ہمارا ماحول ایک ہے لیکن اگر آپ اپنے خدا کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو دن رات کوشش کرو گے ہم اپنے خداؤں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو اپنے خدا کی پوجا کرو گے ہم اپنے خداؤں کی پوجا کریں گے تو یہ انتشار آئے گا فساد پھیلے گا لڑائی جھگڑے تک بات کافی دور تک نکل جائے گی چلو ایسا کرتے ہیں مل بیٹھ کے کوئی تیسری راہ نکالتے گئے جس سے ہمارے مکے کا ماحول بھی پرامن رہے ہمارے درمیان اختلاف اور انتشار نہ رہے مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرتے گئے میرے آقا نے فرمایا اے مکے والوں کیا کہنا چاہتے ہو اب انہوں نے تجویز دی مشورہ دیا انہوں نے کہا محمد ایسا کر لیتے ہیں اگر اس معاملے کو حل کرنا ہے مکے کا ماحول پرامن رکھنا ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیا کرو اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیں گے اب جس وقت انہوں نے یہ بات حضور کی بارگاہ میں کی میرے آقا حضور ابھی خاموش ہی تھے کہ قرآن نازل ہو گیا جناب جبرائیل امی بے یہ خدا لے کر آگئے اور جناب جبرائیل امی پیغام خدا لے کر آئے رب العالمین نے پوری سورت نازل فرما دی رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین رب العالمین جل شانہ نے اس مقام پر پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو جا کر میرا پیغام سنا دو اے میرے سونے محبوب ان مکے والوں کو خبر دے دو جو یہ کہتے گے محمد 1 سال تم ہمارے خدا کی پوجا کرو 1 سال ہم آپ کے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو رب العالمین فرماتا ہے سونا ان سے کہہ دو او مکے کے کافروں سن لو جس کی میں پوجا کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کر سکتے ہو اور جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا
لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں پوجا کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں بندگی کرتا ہوں، تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کر سکتے ہو۔ بار بار جملوں کو دہرایا جا رہا ہے، اور پھر فرما لکم دینکم ولی دین، فرما سن لو مکے والو، تم نے اپنی تجویز دی ہے، اپنی رائے پیش کی ہے، اب میرا فیصلہ اور رب کا فیصلہ یہ ہے، لکم دینکم ولی دین، ہمارے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی صلح نہیں ہو سکتی ہے، حقیقت تو یہ اور فیصلہ یہ ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، تمہاری راہ الگ ہے، میری راہ الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، ہمارے درمیان کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کر سکتے ہو، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے ہمارے راستے الگ الگ ہے، ہمارا دین بھی الگ الگ ہے، ہمارے خدا بھی الگ الگ ہے۔ اللہ ہوا میرے آقا حضور نے یہ دو ٹوک انداز کے اندر جواب دے کر پیغام خدا سنا کے میرے آقا حضور نے بات کو ختم کر دی۔ اب پھر مکے والے چلے گئے، لیکن کچھ عرصہ پھر دیکھا کہ معاملہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا، معاملات تو یوں ہی خراب ہوتے جا رہے گئے۔ ایک دن پھر آ کر کہنے لگے محمد آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرما ہاں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا جی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بھی تھے؟ کہا تھے۔ کہا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا مردہ زندہ کرتے تھے؟ میرے آقا حضور نے فرما ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے بھی زندہ کرتے تھے۔ تو کہنے لگے محمد ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن اس شرط پہ ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی آل اولاد آپ کے سامنے ہے، آپ ایسا کریں کہ قبر کی نشاندہی ہم کریں گے، آپ ہمارے بزرگوں کو جا کر زندہ کر دیں، اور ہمارے بزرگ قبر سے اٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ محمد سچا ہے، لہذا تم محمد کو مان لو، اس کے دین کو مان لو، اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ محمد اگر ایسا ہو جائے تو ہم آپ کی دعوت کو ضرور قبول کر لیں گے، ضرور آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کو آپ زندہ کریں، اور وہ زندہ ہو کے ہمیں کہیں کہ تم محمد کا کلمہ پڑھو۔ اگر وہ کہیں گے اٹھ کے قبروں سے اٹھ کے کہیں گے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ ادھر انہوں نے یہ مطالبہ کیا، ادھر سے پھر پیغام خدا آ گیا، پیغام خدا آ گیا۔ فرما سونیا ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ، فرما سونیا یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ کہتے ہیں، جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں ان کی باتیں ساری جھوٹی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ، اگر آپ کی جگہ ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں، فرشتے بھی نازل کر دیں، اور وکلمہم الموتیٰ، ان کے مردوں کو ہم زندہ بھی کر دیں، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، ان سے کلام کرنے لگ جائیں، وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، فرما ہم ان کے لیے ہر شے کو جمع کر دیں، لیکن باوجود اس کے بھی مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ جو کہتے ہیں آپ مردے زندہ کریں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ رب نے فرمایا سنے یہ جھوٹ کہتے ہیں، اگر فرشتے بھی آ جائیں اور ان کے مردے زندہ ہو کے باتیں بھی کرنے لگ جائیں، میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کلمہ انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھنا ہے، کلمہ یہ پھر بھی نہیں پڑھیں گے، یہ جو بات کرتے ہیں یہ جھوٹ بولتے گے۔ اس لیے میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے غلاموں، رب العالمین نے اس انداز میں ان کا رد کر دیا، اور پھر ایک اور مرتبہ وہی لوگ جمع ہوئے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ محمد آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرما ہاں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہنے لگے محمد ایک شرط پہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہا جی کیا شرط ہے؟ کہا وہ جو صفا پہاڑ ہے، تو آپ اگر اللہ کے نبی ہیں آپ پہاڑ کو حکم دیں وہ پہاڑ سونا بن جائے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ کوئی صفا کو سونا بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں و مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کچھ بھی کر سکتا ہے، کفار اور مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کلمہ پڑھ کے لوگ کہتے ہیں نبی تو شاہی کوئی نہیں، وہ جس طرح وہ جیلوں کا مرزا کہتا ہے نبی تو شاہی کوئی نہیں، ولی تو شاہی کوئی نہیں، یعنی کلمہ پڑھ کے نبی کے غلام ہو کے پھر کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن مکے کے کافر اور مشرک بھی جانتے تھے جو نبی ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اور ولی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا
نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو، جو کچھ بھی کرتا ہے رب کے حکم سے، رب کے اذن سے اور رب کے قدرت سے کیا کرتا ہے، رب کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ نبی اور ولی بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کرتے ہیں۔ رب کا حکم نہ ہو تو نبی ولی کچھ نہیں کرتے، لیکن رب اگر اجازت دے دے، اختیار دے دے تو نبی اور ولی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر اس کوہ صفا کو آپ سونا بنا دیں، اور یہ مکے کے جو دائیں بائیں پہاڑ ہیں آپ انہیں حکم دیں کہ یہ پورے پہاڑ ختم ہو کے سیراب بن جائے اور پورے کھیت بن جائیں، ہم ان کے اندر کھیتی باڑی کیا کریں۔ اور اگر آپ ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ صفا کو سونا بنا دیتے اور باقی پہاڑوں کو آپ سیراب بنا دیتے تو پھر ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، ہم آپ کے غلام بن جائیں گے۔ اب ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ تجویز اور یہ رائے اور یہ اپنا فیصلہ پیش کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے وحی نازل فرمائی۔ رب نے فرمایا سونیا اگر آپ کہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اس کوہ صفا کو سونا بنا سکتا ہوں اور بنا دیتا ہوں۔ اگر آپ کہیں ان شیطا، اگر آپ چاہیں تو میں کوہ صفا کو سونا بنا دیتا ہوں، لیکن ایک شرط میری بھی ہے، اگر آپ کے کہنے پر میں اس کوہ صفا کو سونا بنا دوں، سونا بننے کے بعد بھی جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، اگر وہ پہاڑ سونا بن جائے لیکن پھر بھی یہ کلمہ نہ پڑھیں، پھر بھی یہ کفر کرے، انکار کرے، آپ کا انکار کرے، تو فرما پھر میں ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کروں گا جیسا عذاب میں نے آج تک کسی کے اوپر نازل ہی نہیں فرمایا، پھر میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، ان کے اوپر دردناک قسم کا عذاب نازل کروں گا۔ لیکن اے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ کو سونا نہ بناؤں، لیکن میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دوں، صبح قیامت تک آج نہ صحیح تو کل ہو سکتا ہے یہ میرے دربار کی طرف رجوع کر لیں، یہ توبہ کر لیں، یہ دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں تاکہ ان کے لیے صبح قیامت تک میری رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ اے محبوب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، اگر چاہیں تو میں پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اب سنو میرے آقا حضور نے یہ نہیں فرمایا سونیا ان کے لیے پہاڑ کو سونا بنا دے، میرے آقا حضور نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا یہ نہ سمجھے، نہیں سمجھ سکتے کہ یہ نہیں مانتے، لیکن مولا میں نہیں کہتا کہ تو ان کے اوپر عذاب نازل کر، چونکہ مجھے پتا یہ ہر درم ہے، سونا بن جائے گا پھر بھی مانیں گے نہیں تو تیرے عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے سونیا میں ایک التجا کرتا ہوں مولا تو پہاڑ کو بے شک سونا نہ بنا، تو ان کے لیے توبہ رحمت کا دروازہ کھول دے، یہ نہ صحیح ان کی نسلوں میں سے کوئی تو ہوگا جو مجھے مانے گا، جو تجھے مانے گا، جو اسلام کے اندر آ جائے گا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں یا اللہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ پھر رب نے حضور کی دعا کو قبول کر کے صبح قیامت تک حضور کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور پھر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں انہی کافروں میں سے کچھ تو وہ تھے جن نے ساری زندگی کفر کے اوپر ڈٹے رہے اور بڑی بڑے معجزے بھی دیکھے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بڑی دلیلیں بھی دیکھی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور پھر اسی کفر کے اوپر ان کا خاتمہ ہوا ہے، واصل جہنم ہوئے، کچھ بدر میں واصل جہنم، کچھ احد میں، کچھ خندق میں، کچھ دیگر غزوات کے اندر واصل جہنم ہوئے گئے، لیکن انہی میں سے، انہی کی آل اولاد میں سے، انہی کی خاندان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ایمان کی اور اسلام کی توفیق عطا فرما کے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اگر میرے آقا حضور یہ کہتے کہ مولا پہاڑ کو سونا بنا دے، پہاڑ سونا تو بن جاتا چونکہ رب قادر مطلق ہے، اس کے آگے تو کچھ ہی ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی حضور کو نہ مانتے تو عذاب آ جانا تھا، یہ ساری ان کی نسلیں مٹ جاتی اور یہ یاد رکھتی، ان کی نسلیں یاد رکھتی، لیکن میرے آقا حضور نے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں، ایک ہی مطالبہ کہ یا اللہ پہاڑ کو سونا نہیں بنانا، یا اللہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اور اسی وجہ سے آج دیکھیں کہ مسلمان بھی زندہ ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کئی مذاہب کے ماننے والے دنیا کے اوپر ہیں، لیکن انہی میں سے اللہ جسے چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دین اور ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔